السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 15 جولائی 2021 ہے۔ جو سوالات مغرب تک آئے ہیں ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کا سوال رہ گیا ہو تو وہ کسی وقت بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جمعرات ہی کو سوال کریں، کسی دن بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اگر فوراً جواب چاہیے، جمعرات کو جو سوال آتا ہے اس کو نشست میں شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا صلاۃ التوبہ اپنے لیے اور مرحومین کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ صلاۃ التوبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے کو احساس ہوا کہ میں نے گناہ کیا ہے، لہذا اس کے لیے وہ توبہ کرے۔ تو توبہ میں چونکہ نماز اگر پہلے پڑھتا ہے نفل طور پر، اس کا مطلب وہ بتانا چاہتا ہے میں نے رجوع الی اللہ کیا۔ کوئی ضروری نہیں ہے آپ ڈائریکٹ توبہ کر سکتے اللہ کے دربار میں، نمبر 1۔ نمبر 2، مرحومین کے لیے نماز پڑھنا، یہ سمجھ میں بات نہیں آئی کہ مرحومین کے لیے توبہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ مرحوم کی طرف سے کوئی توبہ نہیں کر سکتا ہے، آپ اپنی طرف سے توبہ کر سکتے ہیں۔ مرحومین کے لیے دعائے استغفار کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو معاف فرما دیجئے، یہ سب کیا جا سکتا ہے، ان کے نام صدقہ جاریہ کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا اگر کوئی غیر مسلم ہمیں نمستے کرے تو ہمیں جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو روزانہ پیش آتا رہتا ہے۔ اصل میں نمستے کے معنی ہوتے ہیں میں اپنا ماتھا آپ کے سامنے جھکاتا ہوں۔ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جو ہے وہ پیشانی نہیں جھکائی جاتی۔ اس بنیاد پر ہم اس سے منع کرتے ہیں کہ اس کا جواب نمستے میں نہیں دینا چاہیے۔ اب بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اشارہ سے بات چل جاتی ہے تو اشارہ کر لیں، نہ بولیں نمستے، اور یا یہ ہے کہ آداب اس کے جواب میں کہہ دیں، یا یہ کہ السلام کہہ دیں، السلام علی من اتبع الہدیٰ کہہ دیں، یا گڈ مارننگ کہہ دیں۔ اس قسم سے بہرحال نمستے لفظ سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا کیا عورتیں قربانی کر سکتی ہیں، یعنی ذبح کر سکتی ہیں؟ کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، لیکن اکثر کی رائے ہے جمہور کی کہ اگر عورتیں قربانی کرنا چاہیں تو قربانی کر سکتی ہیں، بلکہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ افضل ہے کہ وہ اپنی قربانی کریں۔ تو بہرحال اختلاف ہے، لیکن اس میں کسی کی رائے نہیں ہے جمہور کی کہ قربانی نہیں کر سکتی، قربانی کر سکتی ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا قیامت میں لوگ اپنی ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے؟ یہ بات بڑی مشہور ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ پوری بات سمجھ لیں۔ یہ ایک ضعیف حدیث ہے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، حدیث ہی نہیں ہے، منکر ہے، موضوع ہے۔ بہرحال ایک ضعیف حدیث ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہا گیا کہ احمد ماں کا نام لیا جائے گا، اس کے بعد میں باپ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ یہ مشہور ہے، حالانکہ صحیح بات یہ ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جس میں بات اللہ کے رسول نے خود ذکر کی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ اب اس میں دو پرابلم ہو سکتی ہے۔ ایک پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ اس دنیا میں جو باپ مشہور تھا وہ حقیقت میں باپ ہی نہ ہو، وہ اس کا باپ ہی نہ ہو، باپ دوسرا ہو، تو وہاں پر اس آدمی کی بھی بے عزتی ہوگی اور اس عورت کی بھی بے عزتی ہوگی۔ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہے۔ ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسرا سوال جس کی وجہ سے بات مشہور ہوئی کہ بعض لوگ ایسے ہیں، بعض لوگوں میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں، تو پھر عیسیٰ کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ عیسیٰ کو ان کی ماں کے نام سے پکار لیا جائے گا۔ ایک کا معاملہ ہے، ایک کی وجہ سے پورا اصول بدلا جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، ایک گورنر بہت بدماش تھا، زیاد اس کا نام تھا، اس کے باپ کے بارے میں بڑا کنفیوز تھا۔ یہی وہ گورنر ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ میں سب سے زیادہ آگے رہا۔ بہرحال وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے۔ تو اس نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور وہ یہ چاہتا تھا
کہ عربوں کا دستور ہے کہ وہ باپ کا نام بھی لکھتے تھے، تو وہ چاہتا تھا کہ حضرت عائشہ ہمارے بارے میں جو مشہور ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو اگر حضرت عائشہ میرا نام کے آگے میرے باپ کا نام وہ لکھ دیں گے جو مشہور ہے، تو دنیا والوں کے سامنے ایک دلیل بن جائے گی۔ لہذا اس نے خط لکھا، تو جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، من عائشہ بنت ابی بکر الی زیاد ابن ابی، اپنے باپ کا بیٹا۔ اس باپ کا نام انہوں نے لکھا ہی نہیں، یہ کہہ کر کے جو ہے انہوں نے خط کا جواب دے دیا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بریلینٹ قسم کی جو ہے وہ عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت دی تھی۔ تو اس طریقے سے بہرحال جو ہے وہ باپ کے نام سے پکارے جانے پر ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ شرعی اصطلاح میں یتیم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، یاد رکھیں، جس بچے کے باپ کا انتقال ہوا اس حال میں کہ بچہ نابالغ تھا، تب تو وہ یتیم ہے۔ اور اگر ہر وہ شخص یتیم کہلائے جس کا باپ مر گیا ہے، تو 60% دنیا کے باپ میں بھی یتیم ہوں، کیونکہ میرے ابا کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ تو جس کا انتقال ہو اس حال میں کہ وہ نابالغ ہو، تب تو وہ یتیم کہلاتا ہے، ادروائز شرعی اصطلاح میں وہ یتیم نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے یا گھر کا کوئی ایک فرد بھی کر دے تو چلتا ہے؟ دیکھیں، اس مسئلے کو سوشل میڈیا نے بہت زیادہ ہوا دیا ہے، اور یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جس مسئلے میں 1300-1400 سال سے اختلاف چلا آ رہا ہے، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ایسے مسئلے کو ہوا دینا نہیں چاہیے۔ جو جس مسئلے پر عمل کر رہا ہے، لیٹ دیم ڈو، ان کو کرتے رہیں۔ اگر ایسے مسئلے کو چھیڑا جاتا ہے تو امت میں سوائے اختلاف اور انتشار کے کوئی بات پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی آج کے آدمی تو ہے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 90 سال کے بعد کے آدمی ہیں۔ اگر انہوں نے اس وقت کوئی بات حدیث کی بنیادی پر کہی ہوگی، اور جو حدیث ان کو پہنچی ہوگی وہ حدیث صحیح ہوگی، اس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی ہوگی۔ لہذا یہ مسئلہ جب شروع سے اختلاف ہو جاتا ہے، تو اب آ کر کے ہم اس کو ہوائیں دیتے ہیں، خوب کے سب غلط کر رہے ہیں، یہ ایک فتنہ پھیلانے کا اور انتشار پیدا کرنے کی بات ہے۔ بہرحال جو مسئلہ ہے احناف کا وہ یہ ہے کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اگر شوہر کے پاس پیسے ہیں اور صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہے، عورت کے پاس عورت صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، اولاد صاحب نصاب ہے اور بالغ ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ جس طریقے سے، اور ان کا عقلی لحاظ سے یہ بات بڑی معقول ہے۔ ابھی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے اسلام میں کہ امی نے نماز پڑھ لیا ہے، لہذا گھر میں اگر دوسرے لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، بالغ بچے اور بچیاں، تو چلتا ہے کیونکہ امی نے نماز پڑھ لیا ہے، یا ابا ہمارے مسجد چلے گئے ہیں، ہم نہیں جائیں تو چلتا ہے۔ کیونکہ اسلام میں جو چیزیں فرض ہوتی ہیں وہ انفرادی طور پر فرض ہوتی ہیں، وہ کوئی کنبہ وائز فرض نہیں ہوتی ہیں کہ ایک کنبے میں ایک کے اوپر فرض ہو گیا تو کافی ہے۔ تو اس لیے جو اس کو واجب مانے گا، فرض مانے گا، لازم طور پر وہ کیا حکم دے گا کہ جس کی انفرادی طور پر، انڈیویجولی طور پر، اور یا تو پھر یہ کہنا بند کر دیا جائے کہ قربانی واجب ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو فرض کفایہ کا نام دیں، یہ بھی کہنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ لہذا جو امام اعظم کا مسلک ہے وہ بہت مدلل ہے عقلی لحاظ سے بھی، کہ ہمیشہ اسلام کی پالیسی انفرادی طور پر فکر کی جاتی ہے، اجتماعی شکل میں سارے مسئلے نہیں ہوتے ہیں، بقیہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، چند لوگوں نے پڑھ دیا تو نماز جنازہ مان لی جائے گی، اور بقیہ لوگوں کے ذمے سے اگر کوئی بات کسی نے نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہی لڑکا اگر فجر کی نماز سوچے کہ محلے والے تو مسجد میں چلے گئے، میں نہ جاؤں، میں نہ پڑھوں تو چلے گا؟ قطعی نہیں چلے گا۔ اس بنیاد پر احناف کا یہ مسلک ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بیوہ عورت کے لیے عدت کا کیا طریقہ ہے، اور مختصر بات فرما دیں۔ دیکھیں، بیوہ کو 4 مہینہ 10 دن اس بیوہ کو عدت گزارنی ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اگر مطلقہ عورت ہے، طلاق ہوئی ہے، تو 3 مہینہ اس کی جو ہے عدت ہوتی ہے، یہ کہہ لیجئے پاکی، 3 پاکی اس کی عدت ہوتی ہے۔ عدت میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ رکھی کیوں گئی ہے؟ رکھی تو اس لیے گئی ہے کہ اس درمیان میں کوئی اس سے شادی نہ کرے۔
اپنے آپ کو وہ اٹریکٹیو نہ بناوے، جاذبیت پیدا نہ کرے کہ مرد اس کی طرف جو ہے وہ للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں، کیونکہ اس کا شوہر بھی موجود نہیں ہے۔ لہذا اصل جو سیکیورٹی کرتا تھا شوہر وہ ختم ہے، چاہے طلاق دے کر کے ختم ہو گیا ہو یا انتقال ہو کر کے۔ لہذا اس کو بیوہ اس کو عدت گزارنے کی ایک وجہ یہی ہے، کیونکہ اس کا پروٹیکٹر نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ اٹریکٹیو بن جائے گی تو اس کی عزت کا مسئلہ آ جائے گا، ایک بات۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ استبراء رحم ہوتا ہے۔ استبراء رحم کا مطلب یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ وہ عورت اپنے پہلے شوہر سے کہیں حمل سے تو نہیں ہے، اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے یہ عدت رکھی گئی ہے۔ تو اب اٹریکٹیو کی جتنی شکلیں ہیں، سنگار کرنا ہے، سنگار، عورتوں کا میک اپ نہیں کرنا چاہیے، عورتوں کو رنگ برنگے کپڑے جو شوہر کے لیے پہنتے تھے وہ نہیں پہننا چاہیے۔ لیکن لوگوں نے رنگ برنگے کپڑے ہم لوگوں نے کہا تو انہوں نے معنی یہ نکال لیا کہ سفید ہی پہننا چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگوں تو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو پوری زندگی کیا کرنا ہے، سفید کپڑا پہننا، ایک دم غلط بات ہے۔ 4 مہینہ 10 دن کے بعد وہ عام عورت ہو جاتی ہے، جیسا چاہے پہنے، جیسا چاہے میک اپ شرعی لحاظ سے جو جائز ہے وہ میک اپ کر سکتی ہے۔ تو خوبصورت لگنے کے جو طریقے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ سنگار ہے، بہت اٹریکٹیو کپڑے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے، کوئی سفید کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے باہر نہیں جانا چاہیے، اپنے گھر میں رہنا چاہیے۔ اس میں بھی ایک اور غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اب پردے کا ایک الگ سے حکم آ گیا ہے، ان سے میں پردہ کرنا ہے، ان سے پردہ کرنا ہے، ماموں سے پردہ کرنا، دنیا بھر کے پردے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ پردے کا عدت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو پردے کا حکم پہلے ہے وہی عدت کی حالت میں بھی ہے۔ جو پہلے جو ماں نامحرم تھے وہ آج بھی نامحرم ہیں، جن سے پہلے پردہ ہوتا تھا آج بھی ہے۔ کوئی پردے کا الگ سے کوئی سوال نہیں ہے، لہذا ان باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ ہم قربانی کے گوشت کا 3 حصہ کرتے ہیں، اس بات کو سمجھ لیں، لمبا سوال ہے چھاٹ میں۔ قربانی کا گوشت کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے، کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ 3 حصہ کریں۔ نمبر 1، یہ بات مستحب ہے کہ قربانی کا گوشت ایک برکت کا گوشت ہے، غریب بھی کھا لیں، رشتہ دار بھی کھا لیں، گھر والے بھی کھا لیں، لہذا کہہ دیا جاتا ہے کہ 3 حصے کر لیے جائیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ایگزیکٹ ناپ کے ایک ایک بوٹی جو ہے وہ 3 حصے ہونے چاہیے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارا پریوار بڑا ہے اور مثال کے طور پر ایک بکرا آپ نے کاٹا ہے، 14 کلو کا بکرا ہے، گھر والوں میں ہی ہو سکتا ہے تو گھر والے کھا لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ 3 حصہ کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، اور اس میں کسی کا فرضی حق نہیں ہے کہ رشتہ دار کو اتنا دینا فرض ہے، غریب کو اتنا دینا فرض ہے، اپنے گھر میں اتنا رکھنا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق اس کام کو کر سکتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ 3 جگہ پر تقسیم کر دیا جائے تو اچھا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز میں شیئر لگایا جا رہا ہے اس کی ٹرمز اور کنڈیشن معلوم ہو کہ اس کے شرائط کیا ہیں، تو صحیح بات بتائی جا سکتی ہے۔ ایک جملے میں جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ جس چیز کا شیئر خریدا جا رہا ہے، اگر وہ چیز حلال ہے تو اس کا شیئر بھی حلال ہے، اگر وہ چیز حرام ہے تو اس کا شیئر بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر وائن ہے، شراب ہے، شراب کا شیئر خریدیں گے حرام ہے۔ سیمنٹ ہے، سیمنٹ ایک حلال چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، سیمنٹ کا شیئر خریدیں گے جائز ہے۔ ورنہ لیکن شیئر مارکیٹنگ ایک بہت بڑا ٹاپک بن چکا ہے، لہذا جس چیز میں شیئر کیا جا رہا ہے، مارکیٹنگ کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں پوری بات معلوم ہو تب صحیح بات بتائی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک آدمی دبئی میں ہے، وہ یہاں بھی اور انڈیا میں بھی قربانی کر سکتا ہے؟ نہیں، جتنی چاہے وہ اتنی قربانی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ فقر و فاقہ میں رہے، گرچہ بات غلط ہے، وہ میری پوری اس پر تقریر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ کی حقیقت کیا ہے۔ آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً ذی الحجہ میں حج ہوا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، 2.5 مہینے یا 3 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہوئی ہے۔ 3 مہینہ پہلے آپ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ آپ نے 100 اونٹ قربانی کیا ہے۔ پیسہ نہیں تھا تو کہاں سے ہوئی قربانی؟ ایک اونٹ کی قیمت اگر آپ 40,000 روپے پکڑ لیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا 100 اونٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے۔
اتنے ہندوستان سے دنیا بھر سے لوگ بڑے مالدار جاتے ہیں، میرے نالج میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو 100 اونٹ جا کر وہاں قربان کرتا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی، لہذا قربانی کا جو عمل ہے وہ ان دنوں میں سب سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ جس کو یہ بات اتر گئی ہے، جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، وہ قرضہ لے کر کے قربانی کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا کہ قربانی کا ثواب کیا۔ آج میں نے تقریر کی ہے، کل بھی تقریر کیا تھا میں نے، کہ قربانی کی فضیلت کے ساتھ ساتھ قربانی اللہ کو پسندیدہ کیوں ہے، آج میں نے اس کا جواب دیا ہے، آپ تقریر سن لیجئے۔ تو جس کے دل میں یہ بات اتر جائے گی وہ جتنی چاہے اتنی قربانی کرے، آدمی اپنی استطاعت کو مد نظر رکھے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بھی ذکر ہے، کہ بعض قربانی کرنے والے قربانی کے لیے پیسہ نکال دیتے ہیں، ان کے اوپر قرضہ ہے جو دوسروں کو ادا کرنا ہے، وہ قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں، قربانی کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، قرضہ ادا کرنا اس سے بڑا ثواب ہے، لہذا قرضہ ادا پہلے کیا جائے گا، پھر قربانی کی طرف۔ یہ ایک الگ بات ہے، آپ قربانی کر دیں گے قربانی ہو جائے گی، لیکن لوگوں کو اسلام میں ترجیحات کا اصول معلوم ہونا چاہیے کہ کس چیز کو کس وقت پریفرنس دیا جائے۔ پوچھا گیا ہے کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ ایک دم دے سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اسی طرح پوچھا ہے کہ آب زمزم کا پانی، آب زمزم کا پانی لفظ غلط ہے، آب زمزم بولنا چاہیے، یا بولو زمزم کا پانی۔ آپ کے معنی خود پانی کے ہوتے ہیں، بہرحال یہ ایک کامن غلطی ہے عوام میں، جو آب زمزم کا پانی استعمال کا لفظ کہتے ہیں۔ بہرحال پوچھا ہے کہ زمزم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ زمزم کا پانی جو ہے وہ غیر مسلم کو بغیر تکلف دیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ نے پانی نکلوایا، ایک لمبی چوڑی بات ہے، اس کے بعد جو قبیلے وہاں سے گزرتے تھے وہ کوئی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ہوتے تھے، سب پانی پیتے تھے، سب لوگ استعمال کرتے تھے، لہذا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی بھی پانی استعمال کیا جائے۔ پوچھا گیا ہے قربانی کی کھال کو فروخت کر کے رقم اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں؟ رقم اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ وہ صدقہ ہے، لہذا غریبوں کا حق ہے، اس کو غریب کو دے دینا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے نماز کے اندر عورت کے سر کے بال پیٹھ کی طرف سے دوپٹے سے باہر آتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا نماز درست ہو جائے گی؟ دیکھیں عورتوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بال جو ہے وہ عورت کا سطر میں داخل ہے، اگر وہ بال کا حصہ نظر آ رہا ہے اور مستقل نظر آ رہا ہے تو علماء کے ایک بڑے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ پھر نماز ہوتی نہیں ہے، اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور یہ ایک کامن بیماری ہے۔ عورتیں سمجھتی ہیں سر کا ڈھکا ہونا ضروری ہے، سر کے ڈھکے ہونے کے ساتھ بال کا ڈھکا ہونا بھی ضروری ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض عورتوں کو حیض کی مدت کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں بار بار غسل کرنا پڑتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ بار بار غسل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک عورت کو ایک مہینہ 7 دن حیض آیا تو 7 دن کے بعد وہ غسل کرے، دوسرے مہینے اس کو 5 دن تک آیا تو 5 دن کے بعد، تو بار بار کا مطلب کیا ہوا؟ بار بار کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہر دن کر رہی ہے کیا؟ جب اس کو معلوم ہو جائے کہ مجھے حیض بند ہو گیا ہے، وہ غسل کر لے، اور یہ زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن تک ہو سکتی ہے۔ اگر 10 دن کے بعد بھی اس کو حیض آتا ہے تو یہ حیض نہیں ہے، بیماری ہے، جس کو ہم استحاضہ اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں، اور پھر اس کو اپنی جو بھی چیزیں ہیں، نماز روزہ جو کچھ ہے، وہ خون آتا رہے، اس کے باوجود بھی اس کو وہ اپنا عمل مطلب فرض جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ پوچھا گیا ہے عید کی قربانی کب تک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عید کی قربانی کے بارے میں 2 رائے ہے، ایک امام اعظم علیہ رحمہ کی رائے ہے، اس کی بنیاد بھی حدیث ہے، اور یہ بھی آپ کو بات بتا دیں، جب ہم ایسا بولتے ہیں نا امام اعظم کی رائے ہے تو لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ آپ رسول کی رائے بتائیے، رسول کی رائے بتائیے۔ دیکھیں جب ائمہ یہ کوئی بات ایسی کہتے ہیں نا تو حقیقت کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کیا ہوتی ہے کہ وہ کسی حدیث کی بنیاد پر ہی رائے قائم کرتے ہیں، ان کی ذاتی پاکٹ سے کوئی ان کی جیب سے رائے نہیں نکالی جاتی ہے، یہ ایک کہنے کا محض انداز ہوتا ہے، سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے پوچھا کہ مولانا صاحب کل آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا، کیسا ہے درد؟ تو میں نے کہا یار وہ پیراسیٹامول کھایا نا، ماشاءاللہ درد ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ میرے پیچھے پڑ گئے کہ مولانا صاحب آپ عالم ہو کر کے
پیراسیٹامال پر آپ سمجھتے ہیں کہ پیراسیٹامال شفا دیتی ہے. ارے یار، یہ کہنے کا انداز ہے. میں یہ عقیدہ تھوڑے رکھتا ہوں کہ پیراسیٹامال شفا دیتی. شفا اللہ دیتا ہے. یہ کہنے کا محض انداز ہے. میں نے پیراسیٹامال کا نام لے لیا. اسی طریقے سے ہم ابو حنیفہ کا نام لے لیا. ابو حنیفہ کا کوئی مسئلہ ان کی پاکٹ سے نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے بتانا چاہتا ہوں چاروں ائمہ کے بارے میں کہ چاروں ائمہ جب کوئی مسئلے کو حلال یا حرام کی بات کرتے ہیں، کہ یہ حلال نہ کہیے، فرض کی بات کرتے ہیں اور حرام کی بات کرتے ہیں، تو آپ یقین جان لیں وہ لوگ جن کو ائمہ اربعہ کا نام سنتے ہی جو ہے وہ چڑھن ہونے لگتی ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے کسی اللہ والوں سے بیر نہیں رکھنا چاہیے. یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں. بخاری کی روایت ہے، من عاد علی ولی فقط آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے لڑائی کا اعلان کرتا ہے. یہ اللہ والے لوگ ہیں. ان کو کیا غرض پڑی ہے کہ تم کو غلط مسئلہ بتا کر کے اپنی جنت بنائیں گے؟ کیا بھئی غلط مسئلہ بتائیں گے تو جہنم بن جائے گی. وہ جہنم سے بچنے کے لیے تو انہوں نے پوری زندگی اپنی پاپڑ بیلے ہیں. لہذا جب وہ کسی مسئلے کو فرض کہتے ہیں تو آپ یقین جان لیں کہ ان کے پاس مستند حدیث موجود ہوتی ہے. جب کسی مسئلے کو حرام کہتے ہیں تو ان کے چاروں کے پاس مستند حدیث ہوتی ہے. اب رہا یہ جو اختلاف ہوتا ہے اس کی بنیاد حدیث ہوتی ہے. کوئی حدیث کسی کے نزدیک معتبر زیادہ ہوتی ہے، وہ اس کے تحت مسئلہ بیان کر دیتا ہے. کوئی کسی کے نزدیک معتبر ہوتی ہے، وہ اس لحاظ سے مسئلہ بیان کر دیتا ہے. اب قربانی کے ایام میں دو طریقے کی حدیث آ گئی، لہذا دو رائے ہو گئی. جس نے جس حدیث کو عمل کیا، ایک رائے یہ ہے کہ 12 کے سورج ڈوبنے کے بعد قربانی ختم ہو جاتی ہے. دوسری رائے یہی نہیں صاحب، 13 ذی الحجہ کی سورج ڈوبنے کے بعد قربانی ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو 13 پہ کر رہے ہیں 13 پہ کرتے رہیں. لیکن اس میں ایک بات ٹیکنیکلی طور پر بتاتے ہیں، جس نے 12 کو ختم کیا اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. 13 والے میں خدا نہ خواستہ اگر 13 کو ختم نہیں ہو تو 13 والے جتنے لوگ کسی کی قربانی نہیں ہوگی. 12 والے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے نا. نہیں سمجھے میری بات؟ بھئی 12 پہ آپ نے ختم کر دیا تو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں تھا، اس کی قربانی ہونے کے 100% چانس ہیں. اور اگر 13 والی بات صحیح نہیں ہوئی تو 13 کو جن لوگوں نے کیا وہ خسارے میں ہو سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ علی تم بھی مانتے ہو اللہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یار مانتے تو ہیں. کہا یار اتنے پڑھے لکھے آدمی ہو. ارے ٹھیک ہے، عوام بولے کہ تم کو نہیں بولنا چاہیے. تو وہ بہت بڑا فلسفی تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات صحیح ہو گئی کہ اللہ نہیں ہے، قیامت میں اللہ نہیں ہے. اچھا بتاؤ، میں کہتا تھا اللہ ہے، میرا کیا نقصان ہوا؟ بھئی وہاں اللہ نہیں ہے نا، میں بولتا تھا اللہ ہے، تو ہم کو تو کوئی پکڑنے والا موجود نہیں کیونکہ اللہ ہی نہیں ہے. تو میں نقصان میں ہوا؟ کہا نہیں. کہا اچھا میری بات صحیح ہو گئی تو یعنی اللہ ہے، میں کہہ رہا تھا اللہ ہے، تم کہہ رہے تھا اللہ نہیں ہے، اور اللہ وہاں ٹھہر گیا تو کون نقصان میں گیا؟ تم نقصان میں گئے. میں 100% فائدے میں ہوں تو 50% نقصان میں ہے. تو 12 والا 100% کریکٹ ہے، 13 والے کے چانسز ہیں کہ گڑبڑ ہو سکتا ہے معاملہ. بات سمجھے نہیں؟ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ 13 والا غلط ہے، لیکن 12 والے کو 13 تاریخ والا 12 والے پر کمنٹ کرے تو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ غیر فطری بات آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث ہے. اگر وہ حدیث 12 والے کو یقین ہوتا تو بھی 13 کا فتویٰ دیتا. پتہ چلا 12 جو کہہ رہا ہے 12 تاریخ کو ختم ہو جاتا ہے وقت، اس کو 13 والے پر یقین نہیں ہے. اور نہ یقین ہونے کی بھی بہت بڑی وجہ ہیں. میں اس وقت اس مسئلے کو جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن 12 والے کو غلط کہنا ایک دم غلط بات ہے. بہرحال جو 13 پہ کر رہے ہیں کرتے رہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے. جو 12 کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، لڑنے کے بجائے اپنے اپنے مسلک پر عمل کرتے رہیں. چونکہ جب حبیب مصطفیٰ کی حدیث کی بنیاد پر مسلک ہے تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے رسول کی حدیث کے احترام میں جو ہے وہ خاموش ہو جائے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ بکرے کے پیر وغیرہ جانور کو بھون کر آگ میں اس کے بال وغیرہ جل جائیں تو کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کھایا جا سکتا ہے. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب میں ریٹائر ہو چکا ہوں، میرا خرچ بچے چلاتے ہیں، تو کیا میں بھی قربانی کروں گا یا نہیں؟ آپ خود جانے پہلے کہ میرے اوپر قربانی، ریٹائر ہونے کے بعد تو بہت پیسے آتے ہیں بعض لوگوں کے پاس ہیں. تو اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو قربانی دیں گے، ریٹائر ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2،
اگر آپ ریٹائر ہونے کے ہوئے ہیں اور کچھ بھی پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ صاحب نصاب نہیں، قربانی دینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن قربانی سے جو محبت ہے، اللہ کے رسول کی حدیث پر جو یقین ہے، اس پہ تو یہ بات ہونی چاہیے کہ مولانا صاحب میں بہت زیادہ قربانی دینا چاہتا ہوں گرچہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں، تب تو محبت رسول کا تقاضا ہے۔ حبیب مصطفیٰ نے کبھی زندگی میں جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کی کہ کبھی آپ صاحب نصاب نہیں ہوئے، لیکن جب قربانی کا موقع آیا تو 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کا ثواب کتنا ہے۔ یہ جس کو اتر جائے گا وہ مسئلے جو ہے وہ اسی پر عمل کرے گا، وہ یہ سب مسئلے نہیں پوچھے گا۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا کہ ہمارے بچے ہماری طرف سے قربانی کر دیں تو بچے قربانی کر دیں، چلتا ہے، شرط یہ ہے کہ اگر فرض ہے تو آپ کو بتانا ضروری ہے، اور اگر فرض نہیں ہے، نفلی ہے، تو کوئی بھی کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی، کسی کو جا کر نہیں بتایا کہ میں نے تمہاری طرف سے قربانی کی ہے۔ یاد چونکہ سب کی نفلی قربانی تھی، کسی کی فرض قربانی تو ادا ہوئی نہیں۔ مولانا صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، تو یہ 4 الگ الگ مسلک کیوں ہو گئے؟ ان کو ہم کیسے سمجھائیں؟ برائے کرم عوام کو بھی سمجھ میں آ جائے ایسی بات کر دیں۔ لمبا جواب ہے، مختصراً جواب دینا چاہتا تھا میں، اس کے بجائے ایک بات آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ یہ ہمارے دوست ہیں بہت قریبی جنہوں نے سوال پوچھا ہے۔ مولانا زکریا علیہ الرحمہ کا ایک چھوٹا سا پمفلیٹ ہے، اور اس میں انہوں نے اختلاف ائمہ الاربعہ کہ آخر ائمہ اربعہ کا آپس میں اختلاف کیوں ہے، تو میری سمجھ سے وہ پڑھ لیا جائے تو اس میں ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات، ابھی میں نے جواب دیا کہ چاروں امام جب کوئی بات کو فرض کہتے ہیں تو ان کے پاس صحیح حدیث موجود ہوتی ہے، لہذا آپ اطمینان رکھ کے ٹینشن نہیں لیں۔ جب کسی کو حرام کہتے ہیں تو ان کے پاس صحیح حدیث موجود ہوتی ہے، لہذا آپ ٹینشن نہیں لیں۔ اب جو اختلافات ہیں وہ 96%، 97% ان چیزوں میں ہیں جن کا تعلق فضائل سے ہے، جن کا تعلق مستحبات سے ہے، جن کا تعلق زیادہ زیادہ سنت سے، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں کر لینے یا نہ کر لینے سے مسئلے کے ناجائز اور غیر جائز ہونے کی بات نہیں اٹھتی۔ صرف کیا ہوتا ہے کہ کس کے نزدیک کون سی بات زیادہ قابل توجہ ہے، زیادہ ترجیحات کے لائق ہے، وہ اس سلسلے میں ان حدیثوں کی بنیاد پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ جنگ سے واپس آئے اور غالباً بنو نذیر سے نے شرکانی کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے کہا کہ اس وقت جو ہے یہودیوں کے قبیلے سے نپٹ لیا جائے، تو ان کو کہہ دو کہ ہتھیار نہ اتاریں اور ان سے بھی نپٹ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے کہا کہ اب لوگ تھک کر آئے تھے تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں جاتے، فریش ہوتے، نہاتے وہاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں رکو، اور روک کر کے آپ نے فرمایا کہ دیکھو فوراً نکلو، اور بنو قریظہ کے قبیلے تک پہنچنے تک کوئی آدمی بھی جو ہے نا نہیں رکے، سیدھے جائے اور جلدی سے جلدی پہنچے، اور نماز جا کر کے آپ لوگ وہاں پڑھیں، عصر کی نماز۔ وہ فوراً صحابہ کی ٹیم نکلی۔ کچھ لوگوں کو محسوس ہوا کہ یار وہاں جاتے جاتے نماز چھوٹ جائے گی، تو ایسا کرتے ہیں کہ نماز بیچ میں پڑھ لیتے ہیں، سفر جاری رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز ہم چھوڑ دیں گے، لیکن نماز چھوٹ جائے لیکن ہم جا کر پڑھیں گے کہاں؟ قبیلے میں، اسی محلے میں۔ کچھ لوگوں نے نماز چھوڑ دی، کچھ لوگوں نے جا کر کے وہاں کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھ لی۔ وہاں جب پہنچے تو نماز کا وقت چلا گیا، نماز قضا ہو گئی۔ اب جو ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ تم نے غلطی کیا ہے کہ تم نے نماز وہاں کیوں پڑھی، جب حضور نے کہا تھا یہاں آ کر کے پڑھو تو تم کو یہیں پڑھنا تھا، بھلے نماز تمہاری چھوٹ جاتی۔ بہرحال اللہ کے رسول موجود تھے، لوگوں نے جا کر کے سوال کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس نے نماز پڑھی اور سفر کو جاری رکھا، اس نے میرے مقصد کو سمجھا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ نماز چھوڑو ہر حال میں اور وہاں جا کے پڑھو، یہ میں نہیں۔ اور جس نے جا کر کے وہاں نماز پڑھی اور نماز قضا ہو گئی، اس نے میری ظاہری بات پر عمل کر لیا، وہ بھی گنہگار نہیں ہے۔ تو پتہ چلا ایک ہی حدیث سے 2 معنی نکالا گیا کہ نہیں نکالا گیا۔ اس کی وجہ سے ائمہ میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو ایک وجہ ہوتی ہے حدیث ہی مختلف ہوتی ہے، ایک حدیث ایک بات کہتی ہے، دوسری حدیث ایک بات کہتی ہے۔ کسی امام کے پاس وہ حدیث معتبر ہوتی ہے، وہ اس پر مسلک دوسرے آدمی کے پاس، دوسرے امام کے پاس دوسری حدیث معتبر ہوتی ہے، وہ اس کو مسئلہ بیان کر دیتا ہے۔ یہ پہلی بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ اور دوسری بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث ایک ہوتی ہے لیکن سمجھنے کے لحاظ سے جو ہے
وہ دونوں ایک ہی بات کو الگ الگ انداز سے سمجھ لیتے ہیں، لہذا مسلک بن جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں اور تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میں کلاس لے رہا ہوں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ناراض ہو گیا، میں نے کہا کہ سب لوگ کلاس سے نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ، ہٹو، چلو سب لوگ۔ کچھ بچے اٹھے چلے گئے، کچھ بچے باہر اندر کلاس میں بیٹھے رہے۔ پرنسپل صاحب آئے، راؤنڈ پہ دیکھا کہ کلاس کے باہر 5 بچے کھڑے ہیں۔ کہا بھائی کیوں کھڑے ہو؟ کہا سر نے کہا نکل جاؤ۔ ہم نکل آئے، اندر آئے تو دیکھا 5 بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا بھائی تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا سر غصہ تھے، یہ تھوڑا مقصد تھا کہ ہم لوگ نکل جائیں۔ اب اس ایک ہی بات کو ایک نے سمجھا کہ سر ناراض تھے، نکلنا ضروری نہیں تھا۔ میں نے ان کو بھی کچھ نہیں ڈانٹا جو بیٹھے رہ گئے۔ جو چلے گئے میں نے ان کو بھی نہیں ڈانٹا کیونکہ میں نے کہا تھا گیٹ آؤٹ۔ لیکن بات جملہ ہم نے ایک ہی کہا تھا، سب سے کہا تھا نکل جاؤ۔ ایک نے ایک معنی سمجھا، ایک نے ایک معنی سمجھا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملہ ایک بولا جاتا ہے، حدیث ایک ہوتی ہے، لیکن سمجھنے میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی کہتا چلوں، جب فرائض میں اختلاف ہو جائے اور حرام کے مسئلے میں، تو پھر کافی مسئلہ سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ پھر یہ ساری میں نے جتنی دلیلیں دی ہیں وہ پھر دلیل نہیں چلتی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ غور فکر کرنا چاہیے کہ معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہیے۔ بہتر یہ بڑے بڑے علماء کو بٹھا کر کے کسی مسئلے کو حل کرنا چاہیے کہ فرائض کے مسئلے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس کو مسئلے کو بھی حل کیا جا سکتا ہے، حل لوگ کرنا چاہیں تو۔ اگر جب کبھی ایک حل پیش کر دے رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے، آپ کو محسوس ہو کہ ایک فرض کے مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ فرض ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں فرض نہیں ہے، تو یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ چاروں ائمہ میں سے اکثریت کس کی طرف ہے۔ اقلیت اکثریت کے ساتھ مل جائے اور مسئلے کو حل کر لے۔ یہ سمجھے بات؟ 3 امام ایک بات کہہ رہا ہے، ایک امام ایک بات کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرض ہے، 3 امام کہہ رہا ہے فرض نہیں ہے۔ تو یہ جو فرض کہہ رہا ہے یہ بھی اٹھ کر کسی کے ساتھ شامل ہو جائے، چوتھے والے کے ساتھ شامل ہو جائے، اور فرض اور حرام کے مسئلے کو امت میں اکٹھا کر کے مسئلے کو حل کر لینا چاہیے، تاکہ ہم دوسروں کے سامنے یہ جملہ بولنے کے مستحق ہو جائیں کہ ہمارے یہاں فرائض میں اور حرام میں اختلاف نہیں ہے۔ اور رہا فضائل میں اختلاف، وہ ہوتا رہتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پوچھا گیا عرفہ کے روزے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیا مطلب؟ کہ اگر تم زندہ رہے اور گناہ کیے تو وہ بھی اللہ معاف کر دے گا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ اگلے پچھلے گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ کبھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ توبہ نہیں کر لیتا۔ پوچھا گیا ایک صاحبہ کے پاس 1.5 تولہ سونا ہے، موبائل ہے اور 1000 روپے ہیں، وہ صاحب نصاب ہیں کہ نہیں ہیں؟ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ پوچھا گیا کیا پتھروں سے قسمت بدل سکتی ہے؟ یہ عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا قطعی نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پتھر ہے، پتھر ہماری قسمت کیا بدل سکتا ہے جس کو ہم ٹھوکر مارتے ہیں؟ وہ اتنا زیادہ قسمت بدلنے والا ہوتا تو اپنی قسمت بدل لیتا ہے۔ ہم اس کو پیروں سے ٹھوکر مارتے ہیں، اس کے اوپر چلتے ہیں، سب فرش لگا ہوا، چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں۔ پتھر کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ ایک بات جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں عقیق پہن لیں گے تو قسمت بلند ہو جائے گی، تو ہماری لاٹری کھل جائے گی، تو ہم کو پیسے آ جائیں گے، تو ہماری بیوی فرما بردار ہو جائے گی، تو بعض شوہر فرما بردار ہو جائیں گے، یہ سب بکواس ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ پتھر اللہ تعالیٰ قسمت بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ کرنے والا ہے، یہ پتھر کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک بات اس میں ہو سکتی ہے کہ بعض پتھر کے اندر کیمیکل کچھ ہوتے ہیں، وہ یہ ممکن ہے کہ اگر بدن سے لگاتار آپ کے لگے رہ جائیں تو ہو سکتا ہے میڈیکلی لحاظ سے کچھ ترمیم ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے ڈاکٹر کہ دیکھو یہ پتھر آپ اپنے بدن سے اگر لگائے رہیں گے انگوٹھی میں اور نیچے سے ٹپکی رہیں گے انگوٹھی تو آپ کا بی پی کنٹرول میں رہے گا،
یہ میڈیکلی لحاظ سے بات ہوئی، یہ عقیدے کی بات نہیں ہوئی، یہ میڈیکلی لحاظ سے ہوئی۔ جیسے ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب آپ اس نمبر کا چشمہ لگا لیں تو آپ کو جو دھندلا دھندلا نظر آتا ہے وہ ٹھیک نظر آنے لگے گا۔ اس میں شیشے، اس میں کوئی عقیدے کی بات نہیں ہوئی ہے، یہ اس شیشے کے اندر صفت اللہ نے رکھی، اس کے اندر پاور ڈالا گیا، لہذا اس نے ہمارے دھندلے پن کو دور کر دیا۔ ایسے ہی پتھر ہوتے ہیں بعض کہ آدمی کے بدن سے اگر لگاتار رہ جاتے ہیں تو وہ پھر میڈیکلی طور پر ان کے اثرات، لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر عقیدہ رکھ لیتے ہیں، عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ پوچھا گیا کیا قربانی کے دنوں میں بال کاٹ سکتے ہیں؟ یعنی اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں، بہت زیادہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں اور سب سوشل میڈیا کر رہی ہے برباد لوگوں کو۔ دیکھیں، بال جن لوگوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، یہ صحیح روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ پہلی ذی الحجہ کے چاند دیکھنے سے لے کر کے اور جب تک اپنی قربانی نہ کر دیں تب تک وہ اپنے بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، کہیں کے بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں۔ یہ واجب کا درجہ نہیں ہے، یہ درجہ سنت ہے۔ آپ کو قربانی کرنے کا الگ ثواب ملے گا، یہ حجاج کی مشابہت ہے، اس کا ثواب آپ کو الگ ملے گا، اللہ کے رسول کی بات ماننے کا الگ سے ثواب ملے گا۔ اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ بال نہ کاٹا جائے تو بہتر ہے، نمبر 1۔ لیکن مثال کے طور پر ایک آدمی پچھلے 35 دن سے بال نہیں کاٹا تھا، خاص کر وہ بال جو 40 دن کے اندر کاٹ دینے چاہیے، نہیں کاٹا تھا۔ اب یہ ذی الحجہ کا چاند نکل آیا، نکلنے کے بعد جب 35 دن سے نہیں کاٹا تھا تو 5 دن کے بعد اس کا 40 دن پورا ہو جائے گا۔ اب یہ ایسی شکل میں بال ضرور کاٹے، کیونکہ وہ کاٹنا بال جو ہے وہ واجب کا درجہ ہے اور یہ بال نہ کاٹنا سنت کا درجہ ہے، لہذا ایسے موقع پر اس بال کو کاٹنا چاہیے کیونکہ آپ کا 40 دن سے اوپر جا رہا ہے۔ یا دوسری مثال دے دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قص الشوارب، کہ مونچھ کے وہ بال جو پانی میں آنے کے چانسز ہیں ان کو کاٹو۔ اب ایک آدمی 2-3 دن سے مونچھ نہیں بنایا تھا، اب اتفاق سے ذی الحجہ کا چاند نکل آیا، اب 5 دن کے بعد مونچھ کا بال ایسا بڑھ گیا کہ پانی میں ڈوب رہا ہے، تو ذی الحجہ کو چھوڑ دیں اور اپنے مونچھ کے بال آپ کاٹ لیں، کیونکہ یہ واجب کا درجہ ہے، اس کو کاٹنا لازم ہے اور وہ مستحب ہے۔ تو ایک بات یہ بتانا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، اگر کوئی آدمی قربانی نہیں کر رہا ہے تو پھر ایسی شکل میں بھی اگر وہ بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے اور یہ سمجھ کر کے کہ اللہ میں قربانی نہیں کر پا رہا ہوں لیکن چلو قربانی والوں کی طرح جو کر سکتا ہوں وہ کر لے رہا ہوں، تو اللہ خوش ہو کر کے اس کو ثواب دے دے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ لازم نہ ان کو ہے، لازم نہ ان کو ہے، وہ کاٹ دیے تو نہ وہ گنہگار ہیں اور یہ کاٹ دیے تو نہ یہ گنہگار ہیں۔ یہ معاملہ ایسا ہے بال کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پوچھا گیا میاں بیوی بچوں کے ساتھ ایک ہی بیڈ میں رہتے ہیں، ایک کمرے میں رہتے ہیں اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ایسی شکل میں میاں بیوی کے ساتھ بچوں کا رہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ بچے اس وقت تک ماں باپ کے کمرے میں رہیں جب تک کہ ان کو عورت اور مرد کے ملنے کا شعور نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، شعور تو ہو سکتا ہے 8 سال میں ہو، 9 سال میں ہو، لیکن اگر ان کو ہم بستری کرتے دیکھ کر کے کچھ کلک ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ 4 سال کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا 4 سال زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بچے ماں باپ کے کمرے میں رہیں، خاص کر اس وقت 4 سال سے کم جبکہ ہم بستری کا معاملہ ہو، لیکن اس کے بعد کیونکہ وہ اس کے بعد ان کو یاد نہیں رہتی کوئی بات، لہذا اس کے بعد جو ہے نا، یہ آپ نہیں سوچیں کہ بچہ بالغ نہیں ہے 14 سال کا تب تک یہاں رہ سکتا ہے، ایک دم غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 4 سال کے بعد ویسے تو جو صحیح اخلاق والے لوگ ہیں وہ 6 مہینے بچے کے سامنے بھی جگتے ہوئے ہم بستری نہیں کرتے ہیں، ان کے سامنے بھی میاں بیوی آپس میں نہیں ملتے ہیں، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن جب ان کو شعور ہو گیا تب تو کرنا گناہ ہو جائے گا اگر آدمی کرتا ہے جس وقت ان کو شعور ہو جاتا ہے، لہذا اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا شطرنج کھیلنا کیوں ناجائز ہے؟ اس کی علت حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے، اللہ جانے کیوں منع ہے، ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں شطرنج بغیر جوا کے نہیں کھیلا جاتا تھا،
اور اس کی وجہ سے مطلقاً شطرنج کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اس پر علماء کو بیٹھ کر کے ایک رائے قائم کرنی چاہیے، لیکن چونکہ ہماری عادت جو ہے وہ لکیر پیٹنے کی ہے، ہم اس پر ایسی چیزوں پر سیمینار ہونا چاہیے، بیٹھ کر علماء بات کریں کہ بھئی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ بولیں گے، جب بات کرتے ہیں ہم بڑے لوگوں سے تو کیا بولتے ہیں، نہیں آدمی جو ہے وہ روزہ سے غافل ہو جاتا ہے، نماز سے، بھئی کرکٹ سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ بہت سے گیم ہیں، کیمرے میں کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے کیا ہوتا ہے، 10 گھنٹے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، 8 گھنٹے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جو اصل جو ہے کھلاڑی ہیں وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ وجہ نہیں بیان کرنی چاہیے، بلکہ جو ہے کوئی معقول وجہ ہو تو بیان کریں، ورنہ بیٹھ کر اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر سالی کو شہوت سے ایک آدمی نے پکڑ لیا تو کیا بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے؟ سالی کے ساتھ اگر صحبت بھی، میں نہیں کہہ رہا ہوں صحبت کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں سالی کے ساتھ اگر صحبت بھی کوئی کر لیا تو بھی بیوی نہیں حرام ہوتی ہے، کیونکہ سالی ابدی محرم نہیں ہے۔ ابدی محرم کے ساتھ جب زنا ہو جاتا ہے تب معاملہ کھڑا ہوتا ہے، یہ ابدی محرم نہیں ہے، لہذا بیوی حرام نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا کوئی شخص نماز کے دوران اپنے کپڑے کو بار بار ٹھیک کرتا ہے یا داڑھی اور کپڑے سے کھیلتا رہتا ہے تو اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر اس طریقے سے کپڑے اور داڑھی سے کھیل رہا ہے کہ پیچھے والا یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، اگر یہ محسوس ہو گیا تو اس کا مطلب آپ کی نماز ختم ہو گئی ہے، آپ نمازی نہیں ہیں۔ آپ دوبارہ نیت کریں اور پھر سے جو ہے باندھیں، اور جو اس کے پہلے کی نماز ہو گئی ہے اس کو آپ سمجھیں کہ ہماری نماز چھوٹ گئی ہے۔ اور اگر اب اس میں فقہی طور پہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک نماز کے عمل میں اگر ایک کام لگاتار 3 مرتبہ کرتا ہے، مثال کے طور پر قیام نماز کا ایک رکن ہے، قیام کی حالت میں آدمی دونوں ہاتھوں سے ایک کام 3 مرتبہ کرتا ہے، کھجلا رہا ہے، پھر 5 منٹ کے بعد کھجلا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ اگر اس نے کر دیا تو یہ عمل کثیر کہلاتا ہے کہ زیادہ عمل کر دیا ہے، لہذا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا اگر غسل میں کہ ایک آدمی کلی کرنا بھول گیا اور بغیر کلی کیے غسل سے فارغ ہو گیا اور نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر غسل نہیں کیا، اور وہ غسل شرط یہ ہے کہ ناپاکی کا غسل ہو، ایک غسل ہوتا ہے آدمی فریش ہونے کے لیے کرتا ہے، اس میں کوئی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ غسل ناپاکی کا ہو چاہے عورت کا یا مرد کا، اس میں 3 چیزیں فرض ہوتی ہیں غسل میں: پورے بدن کا بھیگنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا۔ اس میں سے کلی نہیں کیا، اس کا غسل نہیں ہوا۔ اب جا کر نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ صاحب میں نے کلی نہیں کیا ہے، تو ایک رائے تو یہ ہے کہ آ کر کے کلی کر لے، اس کا غسل مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد جا کر کے اپنی نماز جو پڑھی اس کو دہرا لے۔ اسی پر زیادہ لوگوں کی رائے ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اگر اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، مطلب کہ غسل سوکھ گیا، 2 دن ہو گیا، 1 دن ہو گیا، اب اس کو یاد آیا تو یہ دوبارہ پھر سے غسل کرے اور احتیاطی طور پر اس درمیان میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں ساری نماز کو دہرائے۔ پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی مرحومین کے نام پر قربانی کی ہے؟ غالباً نے پچھلے جمعے بھی اس کا جواب دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مرحوم کے نام پہ قربانی نہیں کی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن صحیح بات یہ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا مرحوم کے نام سے قربانی کرنا افضل ہے؟ افضل کسی کے نزدیک نہیں ہے، جائز ہے۔ ایک صاحب نے کئی سوالات ایک ساتھ کیے ہیں اور ایک ایک پڑھ دیتا ہوں۔ مسجد کے امام، مؤذن اور دیگر خادمین کی کن کن ضرورتوں کا خیال رکھنا مسجد کے کمیٹی کی ذمہ داری ہے؟ کمیٹی نے جس وقت اس کا تقرر کیا ہے اور جن چیزوں کو اس نے معاہدہ کیا ہے ان چیزوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے کہ وہ پورا کرے۔ نمبر 2، موجودہ حالات میں مکاتب چونکہ مسجدوں میں نہیں چل رہے ہیں تو مکاتب کے اساتذہ کی تنخواہوں کا ادا کرنا ذمہ داروں پر لازم ہے یا نہیں؟ جب مسجد میں نہیں چل رہے ہیں تو جہاں جو چلوا رہے ہیں وہ ذمہ دار ان سے جو ان کی جو بات ہوئی ہے اس لحاظ سے ان کی تنخواہ ادا کی جائے۔ پوچھا گیا ہے کیا مرحومین کی طرف، ابھی اس کا جواب دے دیا، کیا مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں امام اعظم علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ مرحوم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس میں احتیاطی پہلو یہ اختیار کیا جا سکتا ہے
کہ آدمی اپنے نام پر نفلی قربانی کرے اور یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو کچھ ثواب ہے وہ فلاں کی روح کو پہنچے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ پوچھا گیا موجودہ دور میں علماء حفاظ کے خود کفیل ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میری سمجھ میں یہ سوال نہیں آیا ہے خود کفیل سے مراد کیا ہے۔ خود کفیل سے مراد یہ ہے کہ وہ مطلب مسجد سے نہ منحصر متعلق نہ رہیں، مدرسے سے نہ متعلق رہیں۔ تو خود کفیل ہونے کے لیے آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، اگر پہلے دن سے یہی نیت کیا ہے کہ میں یہ علم دین حاصل کر رہا ہوں تاکہ میں دین کا کام نہ کروں، مسجد میں نہ جاؤں، مدرسے میں نہ جاؤں، تو پھر آپ جو چاہیں کریں، جیسے عام لوگ کرتے ہیں کریں۔ آخری درجہ یہ ہے کہ آپ لیبر کا کام کر سکتے ہیں، خود کفیل ہو جائیے، ٹھیلا لگا لیجئے، خود کفیل ہو جائیے۔ لیکن آپ نے اگر اس نیت سے پڑھا ہے کہ میرا کام یہ ہے کہ میں دین کی حفاظت کروں گا، دین کی خدمت کروں گا، جس انداز میں بھی آپ نے کرنا چاہا ہے، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس سے لگ جائیں، تو خود کفالت سے مراد کیا ہے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ کیا جو آدمی امام ہو جاتا ہے یا مدرسے میں مدرس ہو جاتا ہے وہ خود کفیل نہیں ہوتا؟ وہ بھی خود کفیل ہوتا ہے۔ مصلیوں پر امام مؤذن کا مالی تعاون کا بھی کچھ حق بنتا ہے یا نہیں؟ یہ ایسے جو سوال کیے جا رہے ہیں، سارے مسلمان دنیا کے کہیں بھی پریشان ہوں، ہر اس شخص پر وہ ذمہ داری بنتی ہے جو اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے، وہ اس کی پریشانی دور کرے۔ اس میں مصلیوں کی کوئی قید نہیں ہے۔ امام اور مؤذن پریشان ہیں، امام مؤذن کے علاوہ اگر پڑوسی پریشان ہے، جو پڑوسی کی ذمہ داری وہی امام مؤذن کے ہے۔ ایک راہ چلتا پریشان ہے، آپ اس کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی ہمارے پاس اصول نہیں ہے کہ جو اگر تمہارا امام اور مؤذن پریشان ہے تو مصلی لازم ہے کہ اس کی پریشانی دور کرے۔ جیسے اس کے لیے انسانیت کے ناطے سب کی پریشانی دور کرنے کی ذمہ داری ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ حضرت جیسا کہ آج کل 15 سے 20 ہزار روپے میں بکرا ملتا ہے اور اسی ریٹ میں بڑا جانور مل جاتا ہے، تو اس میں پورے گھر والے کی قربانی ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ جس چیز میں رضا الہی مقصود ہوتی ہے اس میں نہ پیسہ دیکھا جاتا ہے اور نہ بکرا دیکھا جاتا ہے اور نہ جانور دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کی رضا جس میں آپ کو سمجھ میں آتی ہے وہ کام کریں۔ پوچھا کیا رمضان اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جو اخراجات ہوتے ہیں تو مسجد کے ذمہ داروں، امام اور مؤذن، دیگر خادمین کو ان کی تنخواہوں اور سالانہ بونس سے ہٹ کر کچھ رقم دینا چاہیے؟ یہ ایسی کوئی چیز لازم نہیں قرار دی جا سکتی۔ یہ ایک انسانیت کے ناطے خدمت کرنا ایک پریشان آدمی کی، مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ کہ مسجد کی کمیٹی والے ضرور کریں اور یہ دیکھیں، تو مسجد کے کمیٹی والوں نے جو معاہدہ کیا ہے وہ ان کے ذمہ ہے، وہ لازم طور پر کریں۔ یہ سوالات آئے تھے، آپ کے سامنے جوابات دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اگر کوئی بات غلط نکل گئی تو اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔